اے لوگو گواہ رہنا، یہ آدمی کس طرح خدا کے سچے بندوں پر خدا ہی کی عبادت خانے میں الزام لگا رہا ہے۔ گواہ رہنا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اور وہ بھی ان تمام مقدس علماء کے سامنے، کہ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے جس سے تم نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، ایک شیطان کار فرما ہے۔ اور ہاں، اسی شیطان نے تمہیں اس قدر گستاخ کر دیا ہے کہ تم یہودی مذہب کی ان برگزیدہ ہستیوں اور ان عظیم مشائخ اور ان پاک و پاکیزہ علماء شریعت کی اور اس مقدس بزرگ کی توہین کر رہے ہو جو دین خدا کا پاک باز محافظ ہے۔ اے یہودی علماء اور تم اے فریسیو، اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے ملامت کرو، لیکن بھائیوں کی طرح، تاکہ خدا تمہیں اپنا دوست بنائے، اور اس طرح تم پیغام خدا کے سچے امین قرار پاتے۔ لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے دشمنی رکھتے ہو، اس لیے مجھے نصیحت ہی نہیں کر سکتے۔ تمہارے دلوں میں میرے لیے نفرت ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد نہیں ہو، صرف دعویٰ کرتے ہو۔ ابراہیم خدا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نہ صرف نمرود کے ان بتوں کو توڑا، بلکہ اپنے عظیم فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی خدا کی رضا کے لیے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اے بنی اسرائیل، جان لو میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور میں تورات کی تائید کرتا ہوں، اور اس پیغمبر کی آمد کی بشارت دیتا ہوں جو خدا کا آخری نبی ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ بس کرو، بس اپنی زبان بند رکھو، مار دو اسے، مار دو، قتل کر دو اسے، قتل کر دو اسے، مار دو اسے، مار دو اسے، قتل کر دو۔ یہودی علماء کی شیطانی سازش کی وجہ سے عبادت گاہ میں موجود لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مشتعل ہو گئے۔ ہر شخص پتھر ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ رہا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو گئے اور مسجد سے باہر اپنے حواریوں کے ساتھ بحفاظت نکل گئے۔ دوسری طرف کینہ پرور یہودی پیشواؤں کی اشتعال انگیزی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہنگامے کا شکار ہو کر قتل ہو گئے اور مسجد کا تقدس پامال ہو گیا۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں جی، اس پلانٹ ارتھ پہ ٹاپ کی جو ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں نا جی، ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اتنی غیر معمولی پرسنالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے معجزات عیسیٰ ابن مریم کو دیے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے، انکلوڈنگ اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اوور آل فضیلت تمام انبیاء کے اوپر وہ اسٹیبلش ہے، لیکن چند ایک خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں میں بانٹ دی ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی دی جو اور کسی پیغمبر کو نہیں دی، کہ اس پلانٹ ارتھ پہ ایک ہی شخص ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ باقی انبیاء کی طرف وہی آئی ہے۔ ہاں، شب معراج آسمانوں پہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کلام ہوا ہے، لیکن اس دنیا پہ نہیں، شب معراج، وہ بھی آسمانوں پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی۔ بخاری مسلم میں آیا ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ اب یہ وہ جزوی فضیلت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء پہ حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر
ماں اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ فضیلت کسی پیغمبر کو بھی حاصل نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو صحیح مسلم میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شب معراج کے موقع پر انبیاء کرام کو جمع فرمایا یروشلم ایلیا میں بیت المقدس کے اندر، تو وہاں پر آپ نے امامت فرمائی انبیاء کرام علیہ السلام کی. یہ ایک اناؤنسمنٹ تھی اوور آل فضیلت کی، جو قرآن میں آیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ اللہ کے رسول ہیں، بعض کو بعض پہ اللہ نے فضیلت دی ہے. یہ تفضیل بین الرسل یا عربی میں تفضیل بین الرسل، یہ عقیدہ عین ایمان ہے، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن تفریق بین الرسل یہ کفر ہے، جو قرآن میں ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کریں گے. ہمارے لیے عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ سورۃ النساء میں آیا کہ اگر کوئی شخص سٹارٹ میں پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ میں سورۃ النساء میں کہ اللہ اور رسول میں بھی ایمان لانے میں فرق کرے یا رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر دے، وہ پکا کافر ہے. کہ ہم بعض پیغمبروں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے، یا اللہ کو مانیں گے پیغمبروں کو نہیں مانیں گے، یا اپنے مرضی کے پیغمبروں کو مانیں گے باقیوں کو نہیں مانیں گے. جس طرح یہودیوں نے دیکھیں جیزس کرائسٹ کا انکار کر دیا اور کافر ہو گئے، حالانکہ پروفیسیز موجود تھیں ان کی کتابوں میں کہ ایک مسایہ آئیں گے. وہ مسایہ آئے، وہ ان کی حرام خوریوں کے اوپر مولویوں کو پادریوں کو بتاتے رہے، یروشلم میں لیکچرز دیتے رہے. لیکن وہی بات ہے کہ بھئی 80-90 سال کے جو بڈھے ہیں ان کے سامنے اگر ایک 25 سال کا کالی داڑھی والا نوجوان کھڑے ہو کے یہ کہے کہ حرام خوریاں چھوڑ دو، ٹھیک ہے، وہ تو کہتے تھے ہم تو بنی اسرائیل میں سے کسٹوڈین ہے، اس گدی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہیکل سلیمانی کے وارث ہم ہیں. اور ان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے واز کیسے ہضم ہوں گے جبکہ وہ چن چن کے غلطیاں ان کی نکالتے تھے. میٹھی میٹھی باتیں تو نہیں طارق جمیسا والی انہوں نے کی ادھر، ورنہ تو سارے گلے لگا لیتے. وہ تو کہتے تم حرام خور ہو، سود خور ہو، اشرافیہ کے لیے تم نے اور قوانین بنائے ہوئے ہیں، عوام الناس کے لیے اور قوانین بنائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کسٹوڈین کہتے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کا، بنو اسرائیل کا، اور کرتوت تمہارے جو ہیں وہ شیاطین والے ہیں. سموچے اونٹ نکل جاتے ہو اور مچھر چھانتے رہتے ہو. اے لوگوں، گواہ رہنا یہ آدمی کس طرح خدا کے سچے بندوں پر خدا ہی کی عبادت خانے میں الزام لگا رہا ہے. گواہ رہنا اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اور وہ بھی ان تمام مقدس علماء کے سامنے، کہ تمہارے اس معصوم چہرے کے پیچھے جس سے تم نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، ایک شیطان کار فرما ہے. اور ہاں، اسی شیطان نے تمہیں اس قدر گستاخ کر دیا ہے کہ تم یہودی مذہب کی ان برگزیدہ ہستیوں اور ان عظیم مشائخ اور ان پاک و پاکیزہ علماء شریعت کی اور اس مقدس بزرگ کی توہین کر رہے ہو جو دین خدا کا پاک باز محافظ ہے. اے یہودی علماء اور تم اے فریسیو، اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے ملامت کرو لیکن بھائیوں کی طرح، تاکہ خدا تمہیں اپنا دوست بنائے، اور اس طرح تم پیغام خدا کے سچے امین قرار پاتے. لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے دشمنی رکھتے ہو، اس لیے مجھے نصیحت ہی نہیں کر سکتے. تمہارے دلوں میں میرے لیے نفرت ہے. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ تم لوگ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد نہیں ہو، صرف دعویٰ کرتے ہو. ابراہیم خدا سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نہ صرف نمرود کے ان بتوں کو توڑا بلکہ اپنے عظیم فرزند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی خدا کی رضا کے لیے قربانی کے لیے پیش کر دیا. اے بنی اسرائیل، جان لو میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور میں تورات کی تائید کرتا ہوں، اور اس پیغمبر کی آمد کی بشارت دیتا ہوں جو خدا کا آخری نبی ہوگا.
اور اس کا نام احمد ہوگا. بس کرو, بس. اپنی زبان بند رکھو. مار دو اسے, مار دو, قتل کر دو اسے, قتل کر دو اسے, مار دو اسے, مار دو اسے, قتل کر دو. یہودی علماء کی شیطانی سازش کی وجہ سے عبادت گاہ میں موجود لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مشتعل ہو گئے. ہر شخص پتھر ہاتھ میں لے کر آگے بڑھ رہا تھا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک ان کی نظروں سے غائب ہو گئے اور مسجد سے باہر اپنے حواریوں کے ساتھ بحفاظت نکل گئے. دوسری طرف کینہ پرور یہودی پیشواؤں کی اشتعال انگیزی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہنگامے کا شکار ہو کر قتل ہو گئے اور مسجد کا تقدس پامال ہو گیا. اب اس طرح کی جو کڑوی کڑوی باتیں ہیں, اختلافی موضوعات جو ہیں, یہ کون سن سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کو قتل کریں گے ہم. قتل کے فتوے جاری کر دیے. اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نام ایٹ لیسٹ 25 دفعہ آیا ہے, اور آپ کا جو ذکر خیر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, چونکہ ان کے زندگی کے واقعات بہت زیادہ ہیں نا, وہ صاحب امت نبی تھے. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے تو اپنی زندگی کا تھوڑا حصہ ہی گزارا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا. حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام میری ویڈیو دیکھ لیں, ریکارڈڈ ہے, اس میں نے تفصیل سے گفتگو اس حوالے سے کی ہے. تو یہودیوں نے ان کا انکار کیا, گمراہ ہو گئے. عیسائیوں نے ان کی شان میں غلو کیا, گمراہ ہو گئے. مسلمان جو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ کو توحید کے اعتبار سے مطلوب ہے. اسی لیے دیکھیں کہ چونکہ سب سے بڑا ایک ریلیجن پلانٹ ارتھ پہ اس وقت کرسچینٹی تھا جب نبی الاسلام تشریف لے کے آئے. آج بھی ہے لیکن وہ نام نہاد ہی رہ گیا. اس وقت تو واقعی وہ پریکٹسنگ تھے, اور پھر نبی الاسلام کے بعد بھی کئی سو سال تک مسلمانوں کی جنگیں ان سے ہوتی رہی ہیں. پھر صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا. وہ بنیادی یعنی مذہب تھی. آج تو اس طرح یہ لوگ مذہبی نہیں رہے, سیکولر ہو چکے میں, اور اکثر یہ تو ایتھیسٹ ہو چکے میں. لیکن اس وقت تو یہ بہت مذہبی لوگ تھے. اس لیے قرآن پاک میں نبی الاسلام کو باقاعدہ ایجوکیٹ کیا گیا. سورہ آل عمران کا جو سٹارٹ ہے, آلموسٹ 70-80 آیات جو ہیں وہ نبی الاسلام کو نجران کے جو پادری تھے ان کے آنے سے پہلے ایجوکیٹ کیا گیا, کیونکہ انہیں تو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی دعوت کھڑی ہوئی ہے. تو وہ وفد پورا لے کے آئے تھے یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ دیکھ لیں نبی الاسلام نے سارے دلائل رکھے, اس کے باوجود وہ جب بات نہیں ماننی کسی نے تو ٹامک ٹوئیاں کرنی شروع کر دی. آج بھی آپ دیکھ لیں مولویوں کے سامنے آپ آیات رکھیں, حدیث رکھیں, کوئی نہیں بات مانتے. یہ ایٹیچیوڈ وہی ہے جو علماء یہود کا, علماء نصارہ کا تھا. چونکہ نبی الاسلام کو تو اللہ نے منوانا تھا, تو پھر سورہ آل عمران میں 61 نمبر آیت نازل ہوئی کہ اے نبی اب آخری حال یہ ہے کہ ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائے گا, اور یہ نبی نہیں کرنا ہوتا ہے. ظاہر ہے نبی کو تو اللہ نے منوانا ہے نا دنیا پہ. میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے موبائلیں کریں. یہاں پہ لوگ موبائلوں کا ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. بھائی ہم نے تو گیون سرکمسٹانسز میں جو پیغمبر کی بات ہے وہ سامنے رکھنی ہے. کسی کو موبائلیں کرنے کا شوق ہے, جا کے ہندوؤں سے موبائلیں کرو, کرسچن سے کرو, ان سے تو کوئی نہیں کرتا. مسلمان ایک دوسرے کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے ساتھ موبائلہ کرو, اندازہ کرو. تو یہ اسپیسیفکلی نبی کا ایک خاصہ ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل ہوئی کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اپنے بیٹوں کو تم لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم خود آ جاؤ, ہم بھی خود آتے ہیں. اور پھر کھلے میدان میں اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے
اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو نبی الاسلام صحیح مسلم میں پھر اس کی تفصیل ہے، قرآن میں تو اتنا ہی موجود ہے، مسلم شریف میں آیا کہ نبی الاسلام پھر سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنے ساتھ لے کر علیہم السلام اجمعین مباہلے کے لیے گئے. حالانکہ نبی الاسلام کی اس وقت کم از کم 9 بیویاں تو تھیں، آپ کسی کو نہیں ساتھ لے کے گئے. اس میں تھا عورتوں کو لے آؤ، تو عورتوں میں تو سب سے پہلے نبی الاسلام کی بیویوں کو جانا چاہیے تھا، کوئی بھی نہیں گئی، نبی الاسلام نہیں لے کے گئے، چونکہ یہ اسپیسیفکلی پروٹوکول ان اہل البیت کے لیے تھا جن کو نبی الاسلام نے اسپیشل پروٹوکول دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حضور کی نسل چلانی تھی. اور کھلے میدان میں جب پہنچے تو وہ مبائلے سے بھاگ گئے. انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم مبائلہ کریں گے تو تباہی ہوگی، جس طرح کیسر روم کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. وہ اپنی دنیاوی منفعت کی خاطر قبول نہیں کر سکا دعوت، ادروائز سمجھ تو اسے بھی آ گئی تھی. تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا تفصیلی ذکر کیا. سورۃ المائدہ میں کافی تفصیل کے ساتھ ان کے جو غلط عقائد ہیں انہیں اسپیسیفکلی ہائی لائٹ کیا گیا. اور سورۃ المائدہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں وہ آخری سورت ہے جو اہل کتاب کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. یہ فائنل ورڈکٹ تھا، اس لیے آپ اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ تو پورا 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا اگر میں کراس ریفرنسز دینے شروع کروں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جیوز کو اور اسپیسیفکلی کرسچنس کو خطاب کیا ہے کہ رسولوں کے سلسلے کے بعد، یعنی ایک رک جانے کے بعد، ایک فطرت کے پیریڈ کے بعد جو یہ نبی الاسلام تشریف لے آئے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین آ گئی ہے. اور پھر ان کے عقائد کا رد جس طرح کیا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، اور تم اللہ کا کیا بگاڑ لوگے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں انہیں ہلاک کر دے. اور پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر سورۃ المائدہ ہی میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنا مشکل کشا مانے ہوئے ہو تم، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اسی پہ میں نے تو بولا تھا نا کہ عیسیٰ ابن مریم کا اگر یہ سٹیٹس ہے اور ان کی والدہ جو اولیاء کی سردار ہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اگر ان کا یہ سٹیٹس ہے تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. اور پھر آگے چل کے جو فائنل کنکلوژن پھر سورۃ المائدہ کی ہوتی ہے نا، وہ قیامت کے دن کا منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود چن لیا جائے؟ وہ کہیں گے اللہ مجھے کب شایع تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل نہیں ہوں. میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے مجھے وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. اور بالفرض اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو اے اللہ وہ تو جانتا ہے، جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، جو میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے. یعنی اگر میرے دل میں بھی کہیں کوئی ایسی لالچ تھی تو تیرے علم میں ہے. میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر گواہ تھا. اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں بخش دے چاہے ان کے ساتھ عذاب والا معاملہ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کا وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. یعنی عیسیٰ ابن مریم تو اعلان برات کر دیں گے اپنے ماننے والوں سے جو اس حوالے سے ان کے بارے میں غلط عقائد کلیم کیے ہیں. پھر جو ان کا
مرزانہ پیدائش کا ذکر ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر ہے اور پھر سورہ مریم میں. بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، اسی لیے سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ روح من، اللہ کی طرف سے خاص روح ہے. یعنی اللہ کی روح سے مراد اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح. اللہ تو خود روح سے پاک ہے نا، اللہ کی زندگی کی تو مثال ہی نہیں بیان کی جا سکتی. اور پھر سورہ الزخرف میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت کی خبر ہے. اور سورہ آل عمران میں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا اور ان کے خلاف مکر کرنے والے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا. واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر تھی. اور سورۃ النساء میں تو بڑی یعنی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو وہ قتل کیے گئے نہ صلیب دیے گئے بلکہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، ایمبیگوس ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. اور اس کے اندر آپ کا دنیا میں دوبارہ آنے کا ذکر بھی موجود ہے، کیونکہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں دوبارہ آئیں گے تو سب لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے. اور اس کا ذکر اس آیت میں، پھر وہ حضرت ابو ہریرہ وہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے. اس ٹاپک پہ میں تفصیلی، یہ غامدی صاحب نے جتنے چوہے چھوڑے ہیں نا، میں نے لاجیکل جواب ایک ایک بات کا دیا. ٹھیک ہے نا، ایک صرف اس طرح ہاتھ کر کے یا کوئی اپنا کوئی ایک نظریہ پیش کر کے نہیں بات ہوتی. بات وہ ہوگی جو ریٹن میں ہے موجود کہیں پہ. آپ نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھنا ہے تو وہ تو میرے بھائی تمام مکاتب فکر نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھا ہوا ہے. جو تصوف کے ماننے والے ہیں انہیں اس میں مزہ آتا ہے، جو بتوں کے پجاری ہیں ان کو اس میں مزہ آتا ہے. یہ دین تو ایک علم کی دنیا ہے. علم کی دنیا میں آپ قرآن، سنت، اجماع امت، یہ تین مین دلائل ہیں جس کو لے کے سارے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے اس میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جس طریقے سے جھنجھوڑا ہے نا، ان کا وہم نکالا ہے کرسچنز کا کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی آر محسوس نہیں کریں گے اس بات سے کہ انہیں کوئی کہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. یعنی پیغمبروں کا یہ فخر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں. یہاں تو عام مولوی نہیں ہے سننے کے لیے تیار. آج تک کسی مولوی کے ساتھ اشتہار پہ لکھا ہوا آپ نے پایا اللہ کا بندہ مولانا فلاں؟ یہ لکھ کے بھی دیکھ لیں. وہ اتنی اتنی دمیں سال لگواتے ہیں، شیخ الحدیث، استاذ العلماء، علماء کے بھی استاد. اور علماء کو کیا مدرسوں میں سکھاتے ہیں وہ ویڈیو لیکس میں ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. یہ ان علماء کے استاد اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں. اب مجھ سے نہیں آپ نے پوچھنا کون سے ہیں، میں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ عیسیٰ ابن مریم اس بات سے آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، اور نہ کوئی مقرب فرشتہ. اور یہاں پہ اللہ نے اکتفا نہیں کیا سورہ نساء میں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی اس بات سے آر محسوس کرے گا نا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی وہ کوئی اور ہی کچھ بننا چاہتا ہے، تو قیامت والے دن ہم ان کو پھر جمع کر لیں گے. اور جو لوگ بھی اگر اس قسم کے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم انہیں عذاب دیں گے. لیکن یہ سمجھانے کے لیے تھا، یہ نہیں تھا کہ پریکٹیکلی انبیاء کے کیس میں ایسا ہونا ہے. بیسیکلی انبیاء کو سینٹر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں تک میسج پہنچاتا ہے کہ تجھے تو چاہیے کوئی نہیں. یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر انبیاء کا یہ سٹیٹس ہے نا تو تجھے تو شاہی کوئی نہیں، تو بابے شاہی کوئی نہیں، اگر انبیاء کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. پھر سورہ المائدہ میں اور سورہ آل عمران کے اندر جو غیر معمولی معجزات عیسیٰ ابن مریم کے آئے ہیں، یعنی مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، اور جو اندھے تھے، کوڑی کے مریض تھے، ان کو شفا دے دینا اللہ کے اذن سے، اور پھر مٹی کی مورت وہ بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی تھی. یہ بڑے غیر معمولی معجزات ہیں، یہ کسی اور پیغمبر کے حق میں نہیں ہے جو عیسیٰ ابن مریم کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سورہ مریم میں اور آل عمران میں کہ مریم کو پہلے بشارت دی تھی کہ ہم تجھے اور تیرے اس بچے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. یعنی یہ اتنی ایکسٹراآرڈنری پرسنالٹی، پیدائش معجزانہ،
دنیا سے اٹھایا جانا معجزانہ، اور معجزات تو بے شمار، اور پھر دنیا میں دوبارہ تشریف لانا، یہ بھی ایک معجزانہ بات ہے۔ کوئی شخص جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا، چونکہ وہ بغیر موت کے گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ قرآن کا رول نہیں ٹوٹتا۔ قرآن میں جو سورہ یاسین میں یا سورہ الواقعہ میں آیا نا کہ جو مر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جو موت کے ساتھ دنیا سے گیا۔ عیسیٰ ابن مریم موت کے ساتھ نہیں گئے، وہ زندہ اٹھائے گئے، اس لیے واپس آئیں گے، اور پھر 40 سال تک یہاں پہ رہیں گے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ وہ قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، دنیا میں امن ہو جائے گا، اور کرسچنز اسلام قبول کر لیں گے۔ اور کرسچنز بھی اسی انتظار میں ہیں کہ انہوں نے دنیا میں آنا ہے، اور مسلمان بھی اسی انتظار میں ہیں۔ سب کوئی یعنی اپنے اپنے اعتبار سے امید ہے۔ اب مجھے بتائیں کسی مسلمان کو 1% بھی کبھی وہم آتا ہے کہ یہ جو کرسچنز امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق وہ یہاں پہ وہ 3 خداؤں کا عقیدہ پھیلائیں گے، کیا کسی مسلمان کو وہم بھی آتا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں 2.25 ارب؟ نہیں آتا نا۔ بس سرکار 2.25 ارب کرسچنز اگر آپ کو غلط عقیدہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بتائیں تو ایک جاہل مسلمان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ وہ تعداد میں 2.25 ارب ہیں، مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو سرکار آپ کے فرقہ تو کوئی بھی 2.25 ارب نہیں ہے، آپ تو ٹوٹل 1.25 ارب ہیں، ان میں بھی فرقے بنائے تو کروڑوں میں ہے۔ تو آپ کے کروڑوں فرقوں اور ان کے لاکھوں علماء کی وجہ سے اگر کوئی مجھے کہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے، مروی کو فرق نہیں پہنتا، میں تو وہی مانوں گا عقیدہ جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے۔ جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن و سنت میں جو عقیدہ لکھا ہوا ہے اس کے خلاف 2.25 ارب کرسچنز کا دعویٰ آپ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، قرآن تو واضح ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن تو واضح ہے اس عقیدے میں کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، اور پھر سورہ مریم میں جس شان سے آیا کہ قریب آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، تو آپ کہتے ہیں ہم تو قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بھائی 2.25 ارب لوگوں کی چیخو پکار آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ کروڑوں میں بھی ہو، ہم آپ کی چیخوں کو کبھی خاطر میں نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھنے کے اعتبار سے جو نبی علیہ السلام کی تعلیم کردہ تعلیمات قرآن و سنت کی شکل میں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے خلاف ہو، سمپل ہے۔ آلریڈی یہ بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں نا، سارے مسلمان یہی کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی دھونس جس طرح آپ پہ اثر نہیں کرتی، اس طرح آپ کے علماء کی دھونس بھی ہم پہ کوئی اثر نہیں کرتی۔ میں نے اس لیے بارہ کہا ہے کہ جن بابوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے نا یہ قبر سے بھی نکل آئے اور ہم سے کلام بھی کرنا شروع کر دیں، تب بھی ہم کہیں گے حق وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، ویسے ایسا ہوگا نہیں ہے، نکلتے ہی غائب کر دیں گے انہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی تو امتحان ہے آپ کے لیے کہ آپ نے قرآن و سنت کو ماننا ہے یا دجال کے فالوورز کی طرح آپ نے شعبدہ بازیوں سے امپریس ہونا ہے۔ وہ دجال کے پیچھے جتنے لگیں گے وہ شعبدہ بازیوں سے امپریس ہوں گے نا۔ اور جو بخاری مسلم میں وہ کامل الایمان مومن کا ذکر ہے کہ وہ آئے گا سامنے اور کہے گا تو دجال ہے کیونکہ مجھے میرے نبی کا فرمان پہنچا ہے۔ وہ تو نہیں کہے گا منو حضور نے خواب ہی آ کے دسیا یا میں کشف کے ذریعے دیکھا ہے، فرمان کو لے کے چل رہا ہوگا، حدیث کو لے کے چل رہا ہوگا۔ تو آج بھی جو قرآن و سنت کو لے کے چل رہے ہیں وہی الحمدللہ حق پہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ دین قائم رہے گا اسی طریقے سے اپنی سچائی کے ساتھ۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب ہی رہیں گے۔ غالب سے مراد ہے اپنے دلائل میں، کیونکہ اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے
کہ اس گروہ سے مراد ہے ہوا اہل العلم، جو اہل علم ہے. تو علم تو دیکھ لیں ان کی موت ہے، ذرا سی علمی بات کریں. یقین کریں یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ریئل اپنی کیفیت بتا رہا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مخالف علماء کی ویڈیوز لگا کے سنوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو جب کبھی بھی میں نے کوئی ویڈیو لگائی ہے تو 5 منٹ کے بعد میں بند کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. نہ کوئی آیت پیش کرتے ہیں، نہ کوئی حدیث پیش کرتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ ہے. اب مجھے بتائیں جب کوئی ایسا بیان کر رہا ہے تو آپ کو کوفتی ہوگی. پھر اینڈ پہ میں اپنی ویڈیو خود ہی لگا کے بیٹھ جاتا ہوں اور پھر میں اسے انجوائے کرتا ہوں. ہم تو صرف عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور ان بابوں کا اور ان کے بابوں کا خدا اور. اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے تھے، وہ تو ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان تعلیمات کے ساتھ مانے جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.